السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے خلاصے کی طرف۔ ہماری رمضان کی جو ویڈیوز ہیں، جو رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہمارا تفسیر کا چل رہا ہے، خلاصہ قرآن کا چل رہا ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں اور اسی سے بالکل ریلیٹڈ بات ہے جو ہم نے آج کرنی ہے شروع میں، اور اس کے بعد میں بالکل منسلک ہیں کہ چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے ان آیات سے، ان الفاظ سے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی بلند آواز، اونچی آواز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کرخت آواز جو ہے وہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختلاف میں گرج دار آواز بھی پسند نہیں ہے، یعنی تنازع کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں بلند آوازیں، آہو بکا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، واویلا پسند نہیں ہے۔ مگر لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ایک زمرہ ایسا بتایا ہے کہ جہاں اونچی آواز بھی اگر اٹھائی گئی ہے، آواز بلند کی گئی ہے، اونچا بولا گیا ہے، تو وہ اللہ کو پسند ہے، اس پر اللہ ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ آواز ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ تو سب سے پہلے آج میں جو کچھ لاہور میں جو مذہبی ہماری، بھلے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، ہمیشہ مذہبی جماعتوں کو اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے جس طرح یہاں کیا گیا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ انتہائی مس ہینڈلنگ کی بدترین ایک مثال ہے جو کچھ لاہور میں تحریک لبیک کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے حالات کو حکومت نے خود خراب کیا، مس ہینڈلنگ کی طرف لے گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ حل نہیں ہے۔ آپ کے پاس نور الحق قادری صاحب موجود ہیں، دیگر حوالے ہوتے ہیں بات کرنے کے، اور آپ خود مذاکرات کا راگ الاپتے ہیں۔ آپ تو جو ہے نا آج تک بھارت کے ساتھ بس مذاکرات تک ہی محدود ہیں، تو ان سے بھی مذاکرات کیے جا سکتے تھے، قائل کیا جا سکتا ہے، سب کو کیا جا سکتا ہے۔ بارکاف چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں یہ فرمایا کہ اللہ غلط بات کو، اونچی آواز کو پسند نہیں کرتا، مگر اگر کوئی مظلوم شخص یا ظلم کے خلاف جو آواز اٹھائی جائے گی تو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس طرز عمل کو بیان کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، کہ یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک جو ہے کہ بعض رسولوں پر ایمان لانا، بعض رسولوں پر ایمان نہ لانا۔ اس کی آج کل کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر لوگ ایمان لاتے ہیں اور اہل قرآن کہلاتے ہیں، اور قرآن کو اتھینٹک قرار دیتے ہوئے قابل عمل قرار دیتے ہیں۔ حدیث کے معاملے میں جو ہے وہ بڑے ان کا عقل کام کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو ایسے لکھی گئی، یہ تو بعد میں ہوا، تو یہ بھی تفریق ہے۔ تو دراصل جو اس طرح کی بات کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ منکر حدیث یا حدیث کا انکار کر رہا ہے، بلکہ وہ دراصل قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے۔ کیونکہ حدیث کو ماننے، حدیث کو اختیار کرنے، حدیث کو اپنانے، حدیث سے طریقہ لینے، رہنمائی لینے، سنت کو اپنانے کا حکم بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ بارکیف آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو عیسائی اور یہودی، بالخصوص جو یہودی ہیں، وہ سیدہ مریم علیہ السلام کی کردار کشی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ پارسا اور پاک دامن عورت تھیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہودی اپنی دانست میں عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً شہید نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی سمت میں اٹھا لیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے روکا تھا، مگر جو سود کھانے میں ملوث رہے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ ہم بھی دیکھ لیں ہم میں سے کون اس کام میں، کھانے میں، کھلانے میں، تعاون میں جو ہے نا وہ شامل ہے، تو اس کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے اور اس سے نجات عطا فرمائے اگر کوئی ملوث ہے تو۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے والوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں گے. مضبوطی سے تھامنے سے مراد پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس کو یہ نہیں ہے کہ بس جی زور سے پکڑ لیں، زور سے پکڑ لیجیے، مضبوطی سے تھام لیں، نہیں، اس پر عمل کریں گے، قرآن و حدیث کو اپنائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی شب و روز بسر کریں گے، اپنے مسائل کا حل قرآن و حدیث سے ڈھونڈیں گے. ایسے افراد کو اللہ اپنے فضل اور رحمت میں داخل فرمائے گا، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر چلائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے. اس کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب ایک بات طے ہو گئی ہے تو اس کو پھر پایہ تکمیل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. وعدہ وعید اس کو جو ہے نا پورا کرنے کا حکم دین اسلام نے دیا ہے، کیونکہ اس کے متعلق پوچھا جائے گا. اس کے علاوہ گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے سے قرآن مجید نے روکا ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اور اسی کو بحیثیت دین جو ہے نا اسلام کو بحیثیت دین ہی تمہارے لیے پسند کیا ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ انعامات یاد کرو جو تمہیں عطا کیے گئے، کہ تم میں سے انبیاء مبعوث کیے گئے، تم کو بادشاہت عطا کی گئی، تم کو وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی قوم کو عطا نہیں کیا گیا. اس میں کئی انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کئی احسانات ہیں، جن میں من و سلوہ بھی شامل ہے کہ پکا پکایا بنا بنایا ان کو کھانا مل رہا تھا. تو اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا، اے میری قوم اگر تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے کہا اگر تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آؤ گے، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ ہمارے لیے بھی ایک بہترین آیت ہے کہ ہم اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، توکل کو مضبوط بنانا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو، تعلق کو مضبوط ثابت کرنا ہے. اس کے علاوہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بھٹک جانے اور در بدر پھرنے کا ذکر کیا ہے. اب ہم بھی غور کریں کہ ہم اپنے نبی کی باتوں کو مان رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں. ہمارے مسائل، محرومیاں، بحران کیوں ہیں؟ ہم در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ ایک کی قربانی قبول کی گئی تھی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی فمن احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. ایک شخص کی جان بچانے سے مراد جو ہے نا ایسا کام کرنا، ایسی ہیلپ کرنا، معاونت کرنا. ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب ریسکیو کو کال کر دینا، ریسکیو نہیں ہے تو ڈراپ کر دینا اسپتال تک، خون کا عطیہ دے دینا، کوئی معاونت کر دینا، ایسی ہیلپ کر دینا کہ بندہ موت کے گھاٹ میں جانے سے بچ جائے. تو گویا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس شخص نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا ہے. تو اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزا کو تجویز کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ رب العالمین نے برائی سے روکنے کے عمل کی تلقین کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، اچھائیوں کو اپنانے کی، برائیوں سے دور رہنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں اگلے پارے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے میزبان محمد عبداللہ کو اللہ نگہبان.